اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے قصہ کا عنوان ہے مشکی بزرگ۔ بزرگوں کا بیان ہے کہ شہر بصرہ میں ایک شخص تھے، لوگ جنہیں مشکی کہا کرتے تھے کیونکہ ان کے جسم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ جامع مسجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کون آیا ہے۔ اسی طرح بازار سے گزرتے تو بھی یہی کیفیت رہتی۔ ایک بزرگ ان سے ملنے گئے، بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو ان کے پاس رہا۔ میں نے کہا، برادر محترم، آپ کو خوشبو پر بہت قیمت خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ انہوں نے کہا، میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی خوشبو جسم اور کپڑے پر لگائی۔ میں تم سے اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں، شاید میرے مرنے کے بعد تم میرے حق میں دعائے رحمت کرو۔ میں بغداد میں پیدا ہوا۔ میرے والد مالدار آدمی تھے اور جس طرح امرا اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میرے والد نے بھی اسی طرح مجھے تعلیم دلوائی۔ بچپن میں میں بہت خوبصورت اور حیادار تھا۔ میرے والد سے کسی نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کم ہو۔ مجھے ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھایا گیا۔ میں ہر صبح شام دکان پر جا بیٹھتا۔ ایک روز دکان پر ایک بڑھیا آئی اور اس نے قیمتی کپڑے نکلوائے۔ اس نے ان کپڑوں کو دیکھا اور کہا، میرے ساتھ کسی کو لگا دو تاکہ جو پسند ہو اسے لینے کے بعد اس کی قیمت اور بقایا کپڑے واپس لے آئے۔ بازاز نے مجھ سے کہا، تم ہی چلے جاؤ، تمہارا جی بھی بہل جائے گا۔ میں چلا۔ وہ مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی۔ اس میں ایک کعبہ تھا اور گیٹ پر پاسبان بیٹھے تھے، دروازے پر پردے لٹک رہے تھے۔ بڑھیا نے مجھ سے کہا، تم کعبہ میں چل کر بیٹھو۔ میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی وہاں ایک تخت پر منقش قالین پر بیٹھی تھی اور تخت و فرش سب کے سب زیریں ہیں اور اس قدر نفیس کہ ویسے آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی لباس و زیورات سے آراستہ تھی۔ مجھے دیکھ کر تخت سے اتری اور میرے پاس آئی اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں نے کہا، اللہ کا خوف کر، اللہ کا خوف کر۔ وہ بولی، ڈرنے کی بات نہیں، تجھے جو چاہیے میں دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے استنجا کی ضرورت ہے۔ اس نے آواز دی، چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو مجھے بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ میں نے پخانہ اپنے ہاتھ وغیرہ میں لگایا اور بری بری آنکھیں کر کے اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب اس پر چلا کر دیوانوں کی طرح جھپٹا تو وہ ڈر کر بھاگی اور شور مچایا کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور مجھے ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن دھوئے اور گھر گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی مناسبت ہے؟ اور کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے یہ خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔